اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے انشأ لکم الذی کا معنی ہم کریں گے جس نے انشأ لکم السمع والابصار کہ جس نے پیدا کیے آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ کو بنایا والافئدۃ اور دل کو بنایا قلیلا ما تشکرون تو بہت کم ہی جو ہے نا کیا ہے کہ شکر گزار ہے۔ اس آیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے یہ خطاب فرمایا اور اس سے مقصد جو ہے نا اہل ایمان کو نعمتیں یاد دلانا بھی ہے، جبکہ کفار کو اس بات پر سختی سے تنبیہ کرنا بھی ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہیں کیا۔ یعنی کان بنائے گئے کس لیے؟ اس لیے بنائے گئے تاکہ حق بات کو سن کر اس کو قبول کیا جائے، اور اسی طریقے سے آنکھیں بنائی گئی تاکہ حق کو دیکھا جائے، اور دل اس لیے بنایا گیا تاکہ دل کے ساتھ حق کو تسلیم کیا جائے۔ تو کفار نے جو ہے نا اس کے خلاف جو ہے ان کو استعمال کیا۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ ہے اور وہی جس نے تمہیں زمین میں کیا کر دیا؟ پھیلا دیا۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٹھیک ہے نا جی، اور اس کی طرف تم اٹھائے جاؤ گے۔ تحشرون کا مطلب ہے کہ جمع کیا جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ اور وہی ہے یحیی جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور مارتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کے لیے رات اور دن کی تبدیلیاں ہیں۔ افلا تعقلون تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ٹھیک ہے جی، بہت ساری باتیں ہیں یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ بیان کرنا ہے، لیکن یہ کہ اس کے آیت کا بہت واضح مقصد ہے۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو اگلے کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اقالوا اذا متنا وكنا ترابا واذاما ائنا لمبعوثون وہ کیا بولتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور جو ہے نا ہم کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے۔ کنا مانے تو کنا ترابا مٹی ہو جائیں گے، واذاما اور ہم ہڈیاں ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے ائنا لمبعوثون تو کیا ہم جو ہے نا کیا ہے کہ پھیرے جائیں گے، پھر نکالے جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، سمجھے؟ یعنی انہوں نے دنیاوی مثال دیکھی کہ کوئی شخص جو ہے وہ جب مر جاتا ہے تو واپس نہیں آتا، تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ جو شخص مٹی ہو جائے، ہڈیاں اس کی ہو جائیں تو پھر وہ زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہ انہوں نے وہی بات کی جو ان کے اگلے کہتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین وہ کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو بھی دیا گیا تھا، یہ تو نہیں ہے مگر جو ہے کیا ہے کہ یہ اگلی داستانیں ہیں۔ یہ اساطیر الاولین کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ پہلے قصے ہیں، پہلے کے قصے ہیں یہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب اب ان کو فرماؤ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون تو آپ ان کو فرماؤ کہ کس کا مال ہے، یعنی کس کے لیے ہے یہ زمین، ومن فیہا اور جو کچھ اس میں ہے، ان کنتم تعلمون اگر تم جو ہے کہ جانتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کے اس بات کو رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ بھئی ان پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو نا تو وہ بتاؤ کہ وہ کس کا ہے۔ تو ظاہر بات ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ سیقولون للہ تو ان قریب وہ کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی یہ بات کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو پھر محبوب آپ ان کو فرما دیجیے افلا تذکرون اے فرما دیجیے کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اس کو تم مانتے ہو اور چیز کرتے ہو۔ دیکھو نا کفار وغیرہ مشرک وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ اللہ کو مانتے ہیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، قدرت کو وہ مانتے ہیں، لیکن وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ کس کی وجہ سے؟ بغیاً حسد کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے سورہ بقرہ میں کئی مرتبہ آپ نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ بھئی 7 آسمانوں کا کون مالک ہے؟ 7 آسمانوں کا جو مالک اور کس کا، اور جو عرش عظیم کا کون مالک ہے؟ تو کہیں گے کہ بھئی سیقولون ان قریب کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ قل افلا تتقون تو پھر کیا تم جو ہے کہ ان سے ڈرتے نہیں ہو؟
یہ دوسرا سوال ہے، ٹھیک ہے جی۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، تو اے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ بھئی یہ جو ہے نا کہ ہر چیز کس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا قبضہ کس کے ہاتھ میں ہے، وہو یجیر، وہ پناہ دیتا ہے، ولا یجار علیہ، اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یعنی اگر وہ عذاب دے تو کوئی پناہ نہیں دے سکتا، ان کنتم تعلمون اگر تم جو ہے کہ جانتے ہو۔ سیقولون اللہ، تو کہیں گے جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے جی، تو کیا کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی، قل فانا تسحرون، تو فرما دیجئے کہ بھئی کہ تم کس فریب میں پڑے ہوئے ہو، تم پھر تم کس فریب میں پڑے ہو، جب ہر چیز کا تم کہتے ہو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو پھر تمہیں ایمان لانا چاہیے۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس لے آئے حق، وانہم لکاذبون، اور وہ بے شک جو ہے کہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، تو اللہ نے جو ہے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وما کان معه، اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، من الہ کا معنی کیا ہے، نہ دوسرا، اذا لذهب كل الہ، ٹھیک ہے نا جی، نہ ان کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے، ہاں اگر ہوتا تو ہر خدا کیا کرتا ہے، ہر خدا اپنی جو ہے نا وہ مخلوق بنا لیتا، مخلوق کو لے جاتا ہے، اور ضرور ایک دوسرے پر جو ہے نا اپنی جو ہے نا وہ علو علی بعض علی بعض کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر علو کو ظاہر کرتے ہیں، تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اس سے جو اس کے ساتھ موصوف کرتے ہیں۔ عالم الغیب و شہادت فتعالی عما یشرکون، کہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے ہر غیب کو، ہر ظاہر کو، اور اس سے بلندی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا فتعالی، اللہ تبارک و تعالی بلند ہے اس سے جس کے ذریعے جس کے ذریعے اس کو شریک کرتے ہیں، یعنی جس کو بھی شریک کرتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی کا، اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے۔ جی، اس رکوع میں کیا خلاصہ بیان کیا گیا، کوئی اگر اپنے الفاظ میں بیان کرنا چاہے تو؟ جی سید طاہر صاحب بیان کریں گے، جی سید طاہر صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو۔ میں سونا بیان کر سکتا، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، میں بیان نہیں کر سکتا، میں ہاں چلیں، سونوں کے پاس طرف۔ جی نشین بہن آپ بیان کر سکتی ہیں، آج تو بہت اچھا جو ہے نا یہ رکوع ہے، اور جی حضرت، بہت ہی اس رکوع میں یہی زیادہ تر بتایا گیا ہے کہ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، وہ اللہ کی جو مطلب جو اس کا جو دعوت نبیوں نے دی، اس کو پرانے قصے اور کہانیاں سمجھتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کے پاس بھی آئی تھی چیزیں، مطلب یہ اگلوں کی بات ہے، یہ اس دور کی بات نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے مخاطب ہو کے یہی مطلب بار بار فرمایا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہے، یہ جو ہر ڈرانے والے سنانے والے آئے ہیں، یہ حقیقت ہے، حق ہے، اور وہ دن آئے گا جس دن یہ سب حقیقت کھلے گی، اور پھر اس دن جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سوالات فرما رہے ہیں، اس رکوع میں فرما رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ زمین آسمان، یہ ساری جو خدائی جو بھی قدرت کی ہے، اگر ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کس کی ہے، تو وہ اس کو جانتے ہیں، یہ جواب دیں گے کہ یہ اس رب کا ہی ہے۔ تو مطلب ان کو یہ شعور ہے، لیکن وہ ایک ضد ان کے اندر اور انا ہے جو ان کے لیے مطلب رکاوٹ۔ ہاں چلیں، ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا۔ جی غزالی صاحب بیان کریں گے، غزالی صاحب۔ خلاصہ میرے خیال سے یہی تھا کہ اس میں جب جی جی غزالی صاحب۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی جو قدرت کی نشانیاں یہ بیان کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے سماعت اور بصارت عطا فرمائی، لیکن جو بہت ہی کم لوگ ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا جو کفار مشرکین ہیں، بے شک یہ کیا نام ہے شرک کرتے ہیں، اور کیا نام ہے دیگر کیا نام ہے اللہ تعالیٰ کا انکار تو کرتے ہیں، لیکن جب ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ یہ جو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو یہ بھی اس بات کا اقرار کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کو پیدا کیا ہے۔ جی میں اس کا جو خلاصہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ جی ماشاء اللہ، بہت خوب بہت خوب۔ چلیں جی اب آگے چلتے ہیں ذرا، فصل فی الآثار وغیرہ، کہ بھئی یہ جو فصل ہے نا، یہ جو جانور ہیں نا، ان جانوروں کے جو جھوٹے ہیں ان کے بارے میں ہیں، اور اس کے علاوہ کے بارے میں ہیں۔ پسینے کے بھی آپ جو ہے نا کیا کہ کر سکتے ہیں،
تو صاحب قدوری نے فرمایا وَأَرْقُ كُلِّ شَيْءٍ كُلِّ شَيْءٍ مُعْتَبَرٌ بِسُؤْرِهِ۔ صاحب قدوری فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے پسینے کو اس کے جھوٹے پر قیاس کیا جائے گا، ہر چیز کے پسینے کو اس کے جھوٹے پر قیاس کیا جائے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی عقلی دلیل دیتے ہیں صاحب ہدایت، فرماتے ہیں لِأَنَّهُمَا يَتَوَلَّدَانِ مِنْ لَحْمِهِ، کیونکہ پسینہ اور جو جھوٹا ہے نا یہ خون سے پیدا ہوتے ہیں، اس کے گوشت سے پیدا ہوتے ہیں سوری۔ فَأَخَذَ أَحَدَهُمَا، جب یوں بھی کہ فَأَخَذَ أَحَدُهُمَا حُکْمَ صَاحِبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنے صاحب کا حکم پکڑے گا۔ کیا مطلب کہ بھئی ان میں سے پسینہ بھی اور جو جھوٹا ہے نا، اگر جھوٹا جو ہے وہ پسینے کا حکم پکڑے گا اور پسینہ جو ہے جھوٹے کا حکم پکڑے گا۔ آگے پھر صاحب قدوری نے فرمایا تو سؤر الآدمی، یہ اور جو آدمی کا جھوٹا ہے وما یوکل لحمہ طاہر، اور وہ جانور کے جس کا گوشت کھایا جاتا ہے وہ جو ہے نا کیا ہے کہ ان کا جھوٹا پاک ہے۔ لأن المختلط به اللعاب، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہے نا لعاب مختلف ملا ہوا ہوتا ہے۔ وقد تولد من لحم طاہر، اور یہ جو ہے نا یہ لعاب جو ہے یہ پاک گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ فیکون طاہرا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ جھوٹا پاک ہے۔ پھر آگے فرمایا انسان کا جھوٹا پاک ہو گیا نا، آگے پھر کیا فرماتے ہیں وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الْجَوَابِ الْجُنُبُ وَالْحَائِلُ وَالْكَافِرُ، کہتے ہیں کہ اس جواب میں جو ہے نا جنبی آدمی بھی داخل ہو جائے گا، کہ اگر کوئی جنبی آدمی ہے اس پر جو ہے نا غسل فرض ہے، اس نے اگر پانی پی لیا تو اس کا جھوٹا جو ہے نا پاک ہے، اس کے ساتھ وضو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور حائضہ عورت بھی جو ہے اس نے اگر پانی پی لیا تب بھی جو ہے نا کہ وہ جھوٹا نہیں ہوگا۔ والکافر ہو، اور اگر کافر آدمی ہو اس نے پانی پی لیا پھر بھی اس کا جھوٹا ناپاک نہیں ہوگا، اس کا جھوٹا پاک ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ ان کا گوشت جو ہے پاک ہے۔ ہاں یہ شرط ضروری ہے کہ جو کافر آدمی ہو یا مسلمان آدمی ہو جو بھی ہو، اس کے منہ میں شراب وغیرہ نہ ہو۔ اگر اس نے شراب وغیرہ پی ہو تو جیسے وہ پانی پیے گا تو پانی ناپاک کہلائے گا۔ وہ اس وجہ سے ناپاک نہیں کہلائے گا کہ آدمی نے پیا، بلکہ اس وجہ سے کہ شراب کا کچھ اثر پانی میں چلا جائے گا، وہ شراب کی وجہ سے ناپاک ہوگا۔ وسؤر القلب، آگے پھر صاحب قدری نے فرمایا وسؤر القلب ناجسن، کہ جو آدمی جو کتے کا جھوٹا ہے نا وہ ناپاک ہے۔ وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ مِنْ وُلُوغِهِ ثَلَاثًا، تو یہاں پر ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی کتے کا جھوٹا ناپاک ہے، کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے برتن میں اس لیے کہ اس کے منہ ڈالنے کی وجہ سے 3 مرتبہ برتن کو دھویا جائے گا۔ بھئی کیوں بھئی برتن کو 3 مرتبہ دھویا جائے گا؟ کہتے ہیں لِقَوْلِهِ علیہ السلام، حدیث شریف یہاں پر پیش فرما رہے ہیں، عقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں، عقلی نہیں بلکہ نقلی دلیل پیش فرما رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یغسل الاناء من وضوء الکلب ثلاثا، کہ کتے کے جو ہے نا کہ منہ ڈالنے سے 3 مرتبہ برتن کو کیا کیا جائے گا؟ دھویا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ وَلِسَانُهُ يُلَاقِي الْمَاءَ دُونَ الْإِنَاءِ، کیونکہ اس کی جو زبان ہے، کتے کی زبان جو ہے وہ پانی سے ملتی ہے، نہ کہ کس سے ملتی ہے؟ برتن سے ملتی ہے۔ تو فلما، جب جو ہے نا دیکھو اب کتے کی جو زبان ہے وہ پانی سے ملتی ہے، پانی برتن کے ساتھ ملا ہوتا ہے۔ تو اب دیکھو کہ فلما تنجس الاناء، کہتے ہیں کہ جب پانی ناپاک ہو رہا ہے، نجس ہو رہا ہے، فالماء اولا، تو پانی تو بدرجہ اولا ہوگا نا، پانی تو بدرجہ اولا نجاست ہوگا۔ وہذا یفید النجاست والعدد فی الغسل، کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے ہادہ، اس کا مشار حدیث شریف ہے، یہ حدیث جو ہے نا یہ فائدہ دیتی ہے نجاست کا اور جو ہے نا دھونے کے عدد کے بارے میں۔ وہ حجت علی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے خلاف حجت ہے، کہ کیوں کہ کہتے ہیں فی اشتراط السبع، وہ فرماتے تھے کہ 7 مرتبہ جو ہے نا کہ پانی برتن کو دھویا جائے۔ ٹھیک ہے نا جی، امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے تھے کہ 7 مرتبہ جو ہے نا کہ دھویا جائے۔ وَلِأَنَّ مَا يُصِيبُ بَوْلُهُ يَطْهُرُ بِثَلَاثِهِ،
کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کہ جس چیز کو کتے کا پیشاب لگ جائے نا وہ 3 مرتبہ دھولنے سے پاک ہو جاتا ہے. فما یصیب سورہ وہ دونہ، حالانکہ جو سور ہے یعنی جو جھوٹا ہے وہ پیشاب سے کم ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو والامر الوارد بالسبع محمول علی ابتداء الاسلام، کہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے جو یہ فرمایا تھا نا کہ اس کو 7 مرتبہ دھویا جائے، تو یہ شروع اسلام میں معمول تھا، ہم اس کو اس پر معمول کریں گے. آگے پھر کیا کہا کہ وسور الخنزیر نجس، کہ جو خنزیر کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہے. لأنه نجس العین علی ما مر، کہ وہ نجس العین ہے. ٹھیک ہے جی، وہ کیا ہے، وہ نجس العین ہے، یعنی جس طرح کہ اس کا حکم پیچھے جو گزر چکا ہے. اچھا آگے پھر فرماتے ہیں وسور السباع البہائم نجس، کہ جو درندے ہیں ان کا بھی جو جھوٹا ناپاک ہے. خلافاً للشافعی، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. کیوں؟ کہتے ہیں وہ یوں فرماتے ہیں کہ فی ما سب الکلب والخنزیر، کہ بھئی کتے اور خنزیر کے علاوہ یہ جتنے بھی جانور ہیں نا وہ کیا ہیں، لأن لحمہما نجس، ان کا کیونکہ ان دونوں کا گوشت نجس ہے نا، اور اس سے جو لعاب پیدا ہوتا ہے وہ اس باب میں معتبر ہے. ٹھیک ہے جی. یعنی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یعنی دونوں کا جو گوشت ناپاک ہے اور گوشت ہی لعاب پیدا ہوتا ہے، اس باب میں لعاب پر ہی اعتبار ہے، باقی کا جو ہے نا کیا ہے وہ نہیں کرتے. اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اس کی آپ یوں بھی مثال سمجھ سکتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارے یہاں جو درندے ہیں نا ان کا جھوٹا ناپاک ہے، اور جس برتن پانی کوئی درندہ جو ہے نا کیا ہے کہ پی لے منہ میں ڈال دے تو وہ بھی ناپاک ہو جائے گا. تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خنزیر اور کتے کے علاوہ دیگر جو درندے ہیں نا اور چوپائے ہیں ان کا جھوٹا پاک ہے. تو صاحب ہدایہ نے حضرت امام شافعی کے رحمہ اللہ کی دلیل بیان نہیں کی، مگر آپ کی قاعدے کی خاطر، فائدے کی خاطر جو ہے نا اور بھی جو ہے نا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ درندوں کے جھوٹے کی طہارت پر امام شافعی رحمہ اللہ کی اور بہت ساری دلیل وغیرہ ہیں، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو خدمت میں بعد میں پیش کریں گے. ٹھیک ہے جی. آگے پھر فرمایا آگے جو ہے نا کیا یہ فرمایا کہ بھئی وسور الحرۃ طاہر مکروہ، کہ جو بلی ہے نا اس کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے. حضرت ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے لیکن غیر مکروہ ہے، یعنی مکروہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ نقلی دلیل دیتے ہیں یا حدیث شریف دیتے ہیں. اس کے جواب میں دلیل کے طور پر جواب کہتے ہیں کہ لأن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان جو ہے نا کان یصغی لها الاناء فتشرب منه ثم يتوضا منه. حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے بلی کے لیے برتن جھکا دیتے تھے، یصغی لها الاناء، اس کے لیے برتن جگا دیتے تھے تو اس میں سے وہ پانی پیتی تھی. ثم يتوضا به، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا پیتے تھے، جو ہے نا وہ وضو فرماتے تھے. ٹھیک ہے نا جی. تو پھر کہتے ہیں ولہما اور طرفین. اچھا یہاں پر ایک بات آپ سمجھ لیں کہ ایک صاحبین ہیں، ایک شیخین ہیں اور ایک طرفین ہیں. تو آپ سب سے پہلے یوں لکھیں آپ کہ پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا نام لکھیں، پھر دوسرے نمبر پر لکھیں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا نام، پھر آپ لکھیں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نام. تو جو طرفین ہیں، طرفین سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ مراد ہیں، اور صاحبین سے مراد حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ مراد ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور شیخین سے جو ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ مراد ہیں. تو اس کو آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے وہ یاد کر لیں کہ شیخین سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ. صاحبین سے حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ. اور طرفین سے مراد جو ہیں وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مراد ہیں. ولہما، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی یہ طرفین، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف یہ بن جائیں گے شیخین. اور جو ہے تھرڈ پہ
صاحبین حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ. سر جی میں تو سنا تھا صاحبین امام محمد اور امام ابو یوسف ان کو صاحبین کہتے. ہاں یہ ہے، لیکن یہ کہ حضرت امام ابو چونکہ یہ بات چل رہی ہے نا، تو اس حوالے سے جو ہے نا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی کہتے ہیں جی، کیونکہ اکثر طور پر ان کا اختلاف زیادہ چلتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلیں جی. ولہما، اور ان دونوں کا یعنی کن کا، طرفین کا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے نا جی. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کا دلیل یہ ہے کہ بھئی الحرۃ سبع، کہ جو بلی ہے نا وہ درندہ ہے. والمراد بیان الحکم، اور مراد یعنی کیا ہے کہ حکم کو بیان کرنا ہے. دون الخلقت و صورت، نہ کہ جو ہے نا کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، خلقت اور صورت کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں الا انہ سقطت النجاست، مگر یہ کہ نجاست گر جاتی ہے لعلت الطواف، طواف کی علت کی وجہ سے، کہ بھئی وہ کیونکہ گھروں میں چلنے پھرنے والا جانور اس لیے، باقی یہ کراہت ہو، اور باقی اس کی کراہت جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. وما رواہ محمول علی ما قبل التحریم. ٹھیک ہے جی. اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جو پیش کردہ جو روایت ہے، یہ جو ہے نا کہ تحریم یہ حرام کرنے سے پہلے تھی. ثم قیل، پھر ایک قول یہ ہے کہ بلی کے جو ہے نا کہ جوٹے کی کراہت اس کے گوشت کے حرام ہونے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے جی. لکراہت لحرمت اللحم وقیل لعدم تحامیمها، اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ بلی کے نجاست نہ بچنے کی وجہ سے جو ہے نا کہ یہ ہے قول ہے. وہذا یشیر الی التنزہ، اور یہ مکروہ تنزیہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. والاول الی القرب من التحریم، اور پہلا قول جو ہے نا کہ ایک مکروہ تحریم سے زیادہ قریب ہے. ولو اکلت فارۃ ثم شربت علی فورہ الماء، کہتے ہیں کہ اور اگر بلی نے کیا کیا کہ جو ہے نا وہ چوہے کو کھا لیا اور پھر فوراً پانی پی لیا، تو کہتے ہیں کہ پانی نجس ہو جائے گی. الا اذا مکث ساعۃ، ہاں اگر وہ کچھ دیر ٹھہر گئی، لغسلھا فمھا بلعابھا، کہ وہ کچھ دیر ٹھہر گئی نا، تو وہ اپنے لعاب کے ساتھ اپنے منہ کو دھو لیتی ہے. والاستثناء علی مذہب ابی حنیفہ و ابو یوسف، حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق جو ہے یہ شیخین، دیکھو نا شیخین سے کیا مراد ہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ شیخین ہیں. ٹھیک ہے. جس کو تو اعتبار السب بھی، کہ ان کے مذہب پر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ ضرورت جو ہے نا وہ بہانے کی ضرورت جو ہے وہ ساکت ہو جاتی ہے. وصور الدجاجۃ المخلات مکروہ، کہ جو مرغی جو چلنے پھرنے والی ہے نا اس کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک، لأنہا تخالط النجاست، کیونکہ اس کے ساتھ نجاست وغیرہ ملی ہوتی ہے. یہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں پڑھیں گے یہاں تک. ٹھیک ہے جی. وصور الدجاجۃ انشاءاللہ. جی مزید اگر کوئی بات آگے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی 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 میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کی. ہاں جی آپ نے بات سمجھ لیا؟ حضرت اس جی میں سمجھ. یہی فرمایا گیا ہے نا کہ اچھا پہلی چیز مجھے سمجھ نہیں آئی کہ خون اور پسینہ دونوں ہاں ناپاک ہیں ہاں جانوروں کے. ہوں اچھا یہ چیز کلیئر ہو گئی. اور اس کے بعد یہ تھا کہ جو کتے کا جو جوٹا ہے وہ ناپاک ہے کیونکہ وہ حدیث کا حوالہ دیا ہے نا. تو یہ شیخین نے دیا ہے حوالہ، امام اعظم حنیفہ نے. اور بلی کا جو جوٹا ہے وہ ناپاک نہیں ہے. دو چیزیں. تیسری چیز یہ تھی کہ اگر کافر بھی جو ہے کسی مطلب پانی سے یا کوئی اور چیز سے کرتا ہے تو وہ بھی ناپاک چیز نہیں ہوتی. جی ہاں. کوئی جو یا کچھ بھی تو وہ ناپاک نہیں ہوتی. ایسا ہی تھا.
اچھا وہ صاحبین سے مراد جو ہے نا حضرت امام محمد رحمہ اللہ، وہ صحیح فرما رہے تھے، ذرا مجھے تھوڑی غلطی لگ گئی تھی، ٹھیک ہے نا جی. یعنی تین امام، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، حضرت امام محمد رحمہ اللہ. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو یعنی جہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ تھے ان کی جگہ اپنے امام محمد رحمہ اللہ کو رکھنا ہے. طرفین سے مراد کیا ہو جائے گا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام محمد رحمہ اللہ. شیخین سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی جی آگے حضرت چلتے یہ ہیں. جو ہوں. کتے جھوٹا ہے، کتے جھوٹا سب کے نزدیک ناپاک ہے یا اس میں بھی اختلاف ہے؟ جی جو کتے کا جھوٹا ہے، کتے کا جھوٹا تو سب کے نزدیک ناپاک ہے نا؟ کتے کا جھوٹا تو ناپاک ہے نا، سیدھا سیدھا. ہاں جی صحیح. چلیں جی. استعارہ اور مجاز مرسل میں فرق. حضرت اب آپ نے جو پہلی چیز جو طرفین کے لیے بتائی، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام شافعی نہیں ہے. ہاں حضرت امام محمد رحمہ اللہ. اچھا باقی دو وہ صحیح ہیں، شیخین حضرت امام ہاں اعظم ابو ہاں. حنیفہ. شیخین اور جو ہے نا وہ اب یوں کہ شیخین اور طرفین وہ صحیح ہیں. صاحبین میں جہاں پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا نام تھا اس کی جگہ آپ امام محمد رحمہ اللہ کو رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے صاحبین میں بھی ایسے ہی ہوگا نا، حضرت امام ابو ہاں یوسف اور حضرت امام محمد. ہاں جی ہاں بالکل. ٹھیک. اچھا جی. اور اگر حقیقی اور مجازی معنی کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہو جیسے پہلی مثال میں ہے تو اسے استعارہ کہتے ہیں، اور اگر تشبیہ کا علاقہ نہ ہو جیسے دوسری مثال میں ہے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. استعارہ، استعارہ وہ مجاز ہوتا ہے کہ جس میں تشبیہ کا علاقہ ہو، جیسے قرآن مجید میں کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس سے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں، یعنی گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالیں. جہاں ظلمات اور نور کا لفظ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوئے جن کے لیے ان کو وضع کیا گیا ہے، یعنی حقیقی معنی میں مستعمل نہیں. گمراہی اور اندھیرے کے درمیان تشبیہ کا علاقہ ہے. اسی طرح ہدایت اور نور کے درمیان بھی تشبیہ کا علاقہ ہے، اور اس میں کرینہ اس کا ماقبل یعنی کتاب انزلناہ الیک ہے، کیوں کہ کتاب کے اتارنے کا مقصد گمراہی سے ہدایت کی طرف لے جانا ہے. تو یہاں لہذا یہاں ظلمات اور نور کا حقیقی معنی مراد نہیں ہو سکتا. تو استعارہ میں اصل یہ ہے کہ تشبیہ کی دو طرفوں میں سے ایک طرف کو نیز وجہ شبہ اور حرف تشبیہ کو بھی حذف کیا جائے. نوٹ، مشبہ کو مستعار لہو اور مشبہ بہ کو مستعار منہ کہتے ہیں. پر اس مثال ہے مستعار لہو گمراہی اور ہدایت ہے، اور مستعار منہ اندھیرے اور نور کا حقیقی معنی ہے، اور لفظ ظلمات اور لفظ نور کو مستعار کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو استعارہ کی جو تقسیم ہے وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بعد میں یہاں سے اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے جی. اور یہ ترکیب ہے آپ کی، ترکیب کے حوالے سے اب جو ہے نا وہ آپ نے یہاں سے ترکیب پڑھنی ہے. غزالی صاحب چلے گئے میرے خیال ہے کہ چلیں. یہ ضرب زید بکرن کی ترکیب کی تھی نا آپ نے، یہ پڑھ لی تھی آپ نے جی نوشین بہن، پڑھ لی تھی ترکیب. جی جی حضرت یہ پڑھی تھی. چلیں خارج فرید من البیت کی یہاں سے شروع کریں، سوال جواب ہے. ہم خرجہ باری باری فرید، سوال خرجہ اسم ہے یا فعل یا حرف ہے؟ خرجہ فعل ہے. ٹھیک ہے. سوال نمبر 2 ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس کا وزن فعلہ ہے اور یہ فعل ماضی کے 3 اوزان میں سے ہے. ٹھیک ہے. سوال یہ کہ کلمہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ اچھا حضرت یہ کلمہ خرجہ کی بات کر خارج رہے ہیں؟ ہاں خارج. ٹھیک ہے. خرجہ جو ہے مبنی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں سوال دوسرا یہ ہے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مبنی ہے؟ یہ اس طرح سے پتا چلا کہ یہ فعل ماضی ہے اور ماضی مبنی الاصل ہوتی ہے. سوال ہے لفظ خرجہ عامل ہے یا معمول عامل ہے؟ سوال یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ عامل فعل ماضی ہے، فعل عامل ہوتا ہے، غیر عامل نہیں ہوتا. سوال یہ ہے کہ لفظ فرید اسم ہے یا فعل اسم ہے؟ اچھا سوال یہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ اسم ہے؟ کیونکہ یہ نام ہے، آخر میں تنوین ہے. اوکے. سوال یہ ہے کہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ معرب ہے، اس کی آخر میں وہ چیز ہو سکتا ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اسم متمکن اور ترکیب میں واقع ہے. سوال یہ ہے کہ اسم متمکن کی کون سی قسم ہے؟ یہ مفرد منصرف صحیح ہے. آپ کو کیسے پتا چلا کہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے.
سوال یہ ہے کہ لفظ فریدن ترکیب میں کیا واقع ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ فاعل واقع ہو رہا ہے، کام کرنے والا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ فاعل واقع ہو رہا ہے؟ اگر شروع میں واحد مذکر غائب یا واحد مونث غائب کا صیغہ ہو، چاہے وہ فعل ماضی ہو یا فعل مضارع کا ہو، اور اس کے بعد اسم ظاہر ہو، تو وہ فاعل بنتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ یہ معمول ہے۔ سوال آپ کا عامل، اس کا عامل کون ہے؟ اس کا عامل خرجہ ہے۔ اس کا عامل خرجہ ہے جو فاعل ہونے کی بنیاد پہ لفظ فریدن کو رفع دے رہا ہے۔ سوال یہ کہ لفظ من اسم ہے یا فعل یا حرف ہے؟ سوال یہ کہ یہ معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ مبنی ہے۔ سوال یہ کہ لفظ من عامل ہے یا معمول ہے؟ معمول ہے۔ سوری، عامل یہ کہ یہ حروف عاملہ میں سے۔ اوکے، سوال یہ کہ لفظ البیتی اسم ہے یا فعل یا حرف ہے؟ یہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، رب اللام۔ سوال یہ ہے کہ یہ عامل ہے یا معمول ہے؟ من حرف جارہ کا معمول ہے، من حرف جارہ کا معمول ہے۔ سوال یہ ہے کہ البیتی اس سے متمکن ہے یا غیر متمکن ہے اور مفرد منصرف صحیح ہے، معرب ہے یا مبنی ہے؟ یہ معرب ہے۔ جواب، سوال آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ معرب ہے؟ کیونکہ یہ اس میں متمکن ہے اور ترکیب میں واقع ہے۔ اس میں متمکن کی کون سی ہے؟ مفرد منصرف۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ مفرد منصرف صحیح ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ترکیب کریں آپ۔ جی، خرجا فرید من البیتی، خرجا یہ واحد مذکر، واحد صیغہ واحد مذکر غائب اور فعل ماضی معلوم مبنی بر فتح ہے، اور فریدن جو ہے مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح اور جر کسرہ کے ساتھ، من جر کسرہ کے ساتھ، یہاں پہ مرفوع لفظ فاعل ہونے کے سے فاعل برائے فعل۔ ٹھیک ہے، من جو ہے وہ حرف جار از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون، البیتی مفرد منصرف صحیح اس کے تینوں اعراب لفظی رفع دمہ کے ساتھ، نصب فتح کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ، مجرور لفظاً برائے جار، جار اپنے مجرور سے مل کر، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لب متعلق برائے فعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ حضرت یہ آپ نے خود لکھا ہے تو ہاں یہ جی، جو ہے یہ آپ نے شیئر کیا ہے گروپ میں؟